اور ان مسجدوں کے آداب بتائے گئے. اتنے آداب ان مسجدوں کے بتائے گئے ہیں کہ حدیث کی کتابیں مستقل آداب المساجد سے بھری پڑی ہیں. خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ میں اور چیزوں سے پہلے مسجد کے آداب بیان فرمائے. مسجد کے آداب بہت تفصیل سے بیان فرمائے. مسجد کا کتنا ادب ہے، مسجد کو پاک صاف رکھنے کا حکم ہے. جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، دوبارہ تعمیر کی، نئی تعمیر، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے انہوں نے اپنے اس عمل کو پیش کیا کہ اللہ اس کو قبول کر لیجئے، آپ کے حکم سے ہم نے اس کو بنا دیا ہے، تعمیر کر دیا ہے. تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کو وحی بھیجی اور فرمایا کہ ٹھیک ہے مسجد تو بن گئی ہے، لیکن اب اس مسجد کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیے. ان طہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود. کیونکہ مسجد یا تو طواف کے لیے ہے، بیت اللہ کی مسجد یا تو طواف کے لیے ہے، یا اعتکاف کے لیے ہے، یا نماز کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان طہرا، آپ دونوں مل کر میرے گھر کو کن کے لیے پاک صاف رکھیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیے. یہ حکم ہے. اب تو مسجد کے ذمہ دار اور کمیٹیاں اعتکاف کرنے والوں سے گھبراتے ہیں، کیونکہ پاک صاف رکھنا پڑتا ہے. وہاں حکم پیغمبروں کو دیا گیا ہے کہ نمازیوں کے لیے پاک صاف رکھو. حکم ان طہرا، آپ دونوں، ایک ابراہیم ہے ایک اسماعیل ہیں. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہے ہیں مسجد میرا صاف رکھو، میرا گھر صاف ستھرا رکھو. تم دونوں متولی ہو، تم دونوں مل کے اس کو صاف ستھرا رکھو. اللہ ان کو اس کا حکم دے رہے ہیں. کس کے لیے صاف ستھرا رکھو؟ طواف تو دوسری مسجدوں میں ہوتا نہیں، کہیں بھی نہیں ہوتا، صرف وہی ہوتا ہے اور اسی مسجد کا ذکر چل رہا ہے. تو فرمایا طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیے اس کو. یہ عبادتیں یہاں ہوتی ہیں. ان عبادتوں کا انتظام آپ دونوں کی ذمہ داری ہے. حضرت ابراہیم کرتے رہے، پھر حضرت اسماعیل کرتے رہے، پھر ان کی آل اولاد، اور آج تک الحمدللہ جس کو اللہ توفیق دیتا ہے ایسا انتظام ہے کہ دنیا میں کہیں اس کا تصور نہیں ہو سکتا. ایسا انتظام ہے حرمین شریفین کا، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ آسمانی نظام. ورنہ اب تو سلاطین کو نہ نماز سے دلچسپی ہے نہ مسجد سے دلچسپی ہے. وہ تو ایک نظام ہے اللہ کا. اللہ اپنے گھر کا انتظام خود کرتا ہے، کسی سے بھی کروائے گا. اگر مسلمان نہیں کرے گا تو ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاسق، کسی کافر سے، کسی فاسق سے اللہ تعالیٰ کروا لے گا. اللہ محتاج نہیں ہے اس کا. اللہ نے پہلے اعلان کر دیا کہ ہم جس سے چاہیں گے کرا لیں گے، آپ ہی کریں کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں آپ کریں تو آپ کی سعادت ہے، کہ ایمان والوں نہیں تو اور کون کرے گا. تو ان مسجدوں کا احترام بہت ضروری ہے، ان مسجدوں کی صفائی ستھرائی بہت ضروری ہے، ان مسجدوں کو پاکیزہ رکھنے کا ضروری ہے. حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے تو قبلے کی دیوار پر آپ کو بلغم نظر آیا. پتہ نہیں ایسے دیہاتی لوگ بھی آ جاتے تھے. مدینہ مارکیٹ تھا، گاؤں کے لوگ بھی آتے تھے اور مدینے میں کاروبار کرتے تھے، اپنا مال لاتے تھے بیچنے کے لیے اور وہاں سے خرید کے لے جاتے تھے. تو بعض بدو بھی مسجد میں آ جاتے تھے. جو لوگ حضور علیہ السلام کو زیادہ قریب سے نہیں دیکھے ہوئے تھے ان سے بعض ایسی غلطیاں ہو جاتی تھیں. سیکھے ہوئے لوگ نہیں تھے بیچارے، ان سے ہو جاتی تھی. تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ مسجد میں دیوار پر بلغم پڑا ہوا ہے، کسی نے تھوک دیا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خفا ہوئے، آپ کا چہرہ بدل گیا. آپ نے کہا کہ اللہ اکبر، یہ کیا کیا بھائی، کس نے کیا؟ یہ قبلے کی دیوار ہے، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، ایسے کس نے کر دیا؟ تو حضور علیہ السلام نے بعض روایات میں کہ خود اپنے دست مبارک سے ایک کرچیف لے کر کے اس سے کھرچ کے نکالا، سوکھ گیا رہا ہوگا، آپ نے اس کو صاف کر کے نکالا. اور صاف کر کے نکال کے ایک حدیث میں ہے کہ فرمایا کسی کے پاس بھائی عود مل جائے گا، دھونی مل جائے گی. تو ایک صاحب 2 ہاتھ میں بھر کر کے اپنے گھر سے بخور لے کر کے آئے. تو حضور علیہ السلام نے جلا کر اس جگہ کو دھونی دی کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کو کسی نے خراب کر دیا تھا تو ہم اسے پاک کریں گے، اس کو صاف کریں گے. تو حضور علیہ السلام نے کسی کو حکم نہیں دیا، خود کر کے بتایا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے. ابھی ایسے آج کل کے زمانے میں یعنی کسی ایک جگہ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا بھر کی بات میں کر رہا ہوں کہ کوئی بھی مسجد کا متولی ہوگا تو وہ متولی کبھی خود کرے گا، خود نہیں کرے گا، بلکہ دوسرے کارندوں سے کہے گا کہ صاحب یہ کیوں پڑا ہوا ہے، وہاں تنکا کیوں ہے، وہاں کچرا کیوں ہے، وہاں جھاڑو کیوں نہیں لگی، یہاں پر فنائل کیوں نہیں ڈالا گیا، پوچھے گا. اور یہ متولی کون ہے؟ محبوب خدا ہے، امام الانبیاء ہے. صحابہ سب کے سب غلام تھے، اگر چہرے سے نہیں ابرو سے بھی اشارہ کر دیتے تو 10-20 دوڑ کے آتے، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس بلغم کو کسی جاہل امتی کا صاف کیا، اور حضور علیہ السلام نے دھونی منگائی اور خود دھونی دی، اور اس کے بعد فرمایا اگر نماز میں کسی کو اچانک بلغم آ جائے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے انسان کو، تو دیکھو ادھر ادھر نہیں تھوکو، داہنی جانب بھی مت تھوکو، آگے کی طرف بھی مت تھوکو، بلکہ اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوک کر مل دو، کیونکہ وہ مٹی کی صفحے تھی، ایسے جانمادے بچھے ہوئے نہیں ہوتے تھے وہاں پر، اس لیے فرمایا بائیں پیر کے نیچے تھوک کر کے وہیں مل دو مٹی میں، کیونکہ ناپاک بھی نہیں ہے. اور فرمایا ایک دوسری حدیث میں کہ اگر کسی کو نماز میں تھوکنے کا تقاضا ہو جائے تو نہ سامنے تھوکے نہ داہنے، بلکہ اپنے بائیں تھوک لے، یا اپنا کپڑا لے کر بتایا چادر کا کنارہ کہ ایسے لے لو چادر، اس میں تھوک لو اور ایسے مل دو اس کو، اور مگر اللہ کے گھر میں مت گرنے دو، اللہ کے گھر میں مت گرنے دو. اللہ کا گھر بہت احترام کے قابل ہے، یہ اللہ کی نسبت ہو گئی ہے اس گھر کو، ہے تو اینٹ پٹی کا گھر لیکن نسبت ہو گئی اللہ کی ذات سے، اللہ کی ذات سے ہو گئی ہے، اس لیے اس کی بہت. اور آگے نہ تھوکو اس لیے کہ قبلہ ہے، داہنے نہ تھوکو اس لیے کہ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے، اس کا احترام ضروری ہے. اب بائیں طرف اس لیے تھوک لو کہ بدی لکھنے والا فرشتہ رہتا ہے، مگر مسجد میں چونکہ کوئی گناہ ہوتا نہیں ہے اس وجہ سے وہ وہاں موجود نہیں رہتا، اس لیے اب اس کے احترام کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں تھوک لو بائیں جانب، کیونکہ فرشتہ ہٹ جاتا ہے کہ میرا کیا کام ہے، یہاں بندہ نیکی کرنے آیا ہے، میرا کوئی کام ہی نہیں ہے، تو بدی والا فرشتہ ہٹ جاتا ہے، اس لیے بائیں جانب تھوک سکتے ہو. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا بائیں جانب تھوک لو. غرض یہ ہے کہ اللہ کے گھروں کا بڑا احترام ہے، بہت اس کے طرف سے ہم بے توجہی برت رہے ہیں. ہم لوگ جیسا احترام کرنا چاہیے اللہ کے گھر کا ایسا احترام کرتے نہیں کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جانتے نہیں، تعلیم بھی نہیں دیتے، ماں باپ بھی نہیں سکھاتے بچوں کو لاتے تو ہیں لیکن سکھا کے نہیں لاتے بچوں کو، اور راستے میں بتاتے نہیں بیٹا ہم کہاں جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم ہی لوگوں کو اللہ کے گھر کا احترام نہیں آتا تو ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں. اللہ کے گھر کے احترام پر بہت حدیثیں آئی ہیں، اللہ کے گھر کے احترام پر بہت آیتیں نازل ہوئی ہیں. اور مسجدوں میں شور شغب کی اجازت نہیں، مسجدوں میں باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. میں یہ مساجد کے سلسلے میں آج آپ کو ایک تمہیدی بات بتایا ہوں، اور مسجد کے آداب کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں اگر اللہ پاک نے توفیق دی تو میں آئندہ بتاؤں گا، بالخصوص اس وجہ سے بھی کہ مسجد کے بعد ذمہ داروں نے مجھے بتایا کہ جو فرسٹ فلور پر نماز پڑھنے والے ہیں یہ نہ بیان سنتے ہیں نہ خطبہ سنتے ہیں، کچھ نہیں، سب باتیں کرتے ہیں، سب آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، روکنے کے باوجود کوئی نہیں مانتا. بچے 15 سال سے لے کے 25 سال تک کے نوجوان سب فرسٹ فلور کے اوپر ہیں، سب باتیں کرتے رہتے ہیں الا ماشاء اللہ، اور کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بھئی خاموش بیٹھنا چاہیے، مسجد میں آئے ہیں، خطبہ ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، ادب سے بیٹھنا چاہیے، باتیں سنو، یہ باتیں سنو گے تو ہی ہم دین پر رہ سکیں گے. اگر یہ باتیں بیان کیوں کی جاتی ہیں، اس میں فائدہ کیا ہے؟ اس لیے ہی تو بیان کی جاتی ہے مسلمان کے کان میں کچھ پڑتا رہے، اور مسلمان اپنے دین سے تھوڑا تھوڑا کر کے واقف ہوتا رہے، ہر ہفتہ تھوڑی تھوڑی باتیں کان میں پڑتی رہے، اور وہ اپنے دین سے بے خبر نہ رہے. کیونکہ اب ماں باپ تو نہیں سکھاتے، کم سے کم مسجد کے خطبوں میں تو سن لے، لیکن یہ بھی نہیں سکھایا گیا کہ مسجد میں جانا کیسے چاہیے، بیٹھنا کیسے چاہیے، سننا کیسے چاہیے. اوپر بولنے والا نظر بھی نہیں آتا، نظر نہیں آنے سے بھی ایک جو ہے غفلت ہوتی ہے. یہاں چونکہ نظر آتا ہے تو کم سے کم لوگ توجہ دھیان سے سن لیتے ہیں. فرسٹ فلور پر سیکنڈ فلور پہ بولنے والا دکھائی بھی نہیں دیتا تو تھوڑا سا نفسیاتی طور پر بھی توجہ نہیں ہوتی. لیکن میرے عزیزو، اللہ کا گھر ہونے کو بار بار سوچو کہ یہ اللہ کا گھر ہے،
یہ ہمارے نانی کا گھر نہیں ہے، یہ ہمارے باپ کا گھر نہیں ہے، دوست کا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کون؟ احکم الحاکمین۔ اللہ تعالیٰ کون؟ ساری کائنات کے مالک و خالق ہیں، ان کا گھر ہے۔ اس کو بار بار سوچو، اس کو بار بار سوچنے سے ہمیں احترام کی توفیق مل جائے گی، نہیں تو مسجدوں کی بے احترامی اگر غفلت سے ہو جائے تو چلو پھر بھی اللہ معاف کر دے، لیکن جانتے بوجھتے اگر مسجد کا، نماز کا، خطبے کا، بیان کا بے احترامی کریں گے تو اس میں خطرہ ہے کفر۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کچھ لوگ شراب پیئیں اور شراب پینے کے بعد ایک آدمی اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو جائے اور دوسرے لوگ اس کے اطراف میں جمع ہو جائیں، پھر اس کا مذاق اڑائیں، تو ان کا یہ عمل ان کو کافر بنا دے گا۔ اس واسطے کہ ایسا منظر وہ مسجد کا منظر ہے کہ امام یا خطیب یا ہمارے نبی ممبر پہ کھڑے ہوتے تھے اونچی جگہ پر اور لوگ اطراف میں جمع ہو کر سنتے تھے۔ یہ منظر مسجد کا منظر ہے، ایمان کا منظر ہے، دین کا منظر ہے۔ اگر شرابیوں نے ایسا منظر کا مذاق اڑایا تو کافر ہو جائیں گے سب۔ تو آج اگر ہم مسجدوں کا احترام نہیں کرتے، جانتے بوجھتے نہیں کرتے، اور مسجد میں بیان بھی ہو رہا ہے اور بک بک بھی ہو رہا ہے، جیسے مستورات کا اجتماع ہوتا ہے۔ مستورات کا اجتماع کی آپ لوگوں کو تجربہ نہیں ہوگا، ہم لوگوں کو تجربہ ہے۔ ہم جا کے بیان کرتے ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی بیان کرتے رہتے ہیں، اندر دونوں کا بیان چلتے رہتا ہے، وہ سب کے سب بولتے رہتے ہیں اور ہم بھی باہر سے زور زور سے چلا چلا کے بولتے رہتے ہیں کہ جتنی بڑی آواز نکالو شاید کم پڑیں گے تو خاموش تو ہوگے، نہیں خاموش ہوتے، وہ بھی بولتے رہتے ہیں، ہم بھی بولتے رہتے ہیں۔ ایک جگہ اجتماع مستورات کا ہوا، شادی خانہ تھا، بیچ میں پردہ لگا ہوا تھا، ادھر مرد بیٹھے ادھر عورتیں، بیچ میں اسٹاج بنایا پردے کے پیچھے۔ ہم سے کہا کہ بیان کرو، اب میں بیان کرنے بیٹھا، ہم سے پہلے سے بیان چل رہا ہے پیچھے، اتنا چل رہا ہے کہ ان کی آوازیں ہماری سجائی نہیں دے رہا ہے کہ ہم کیا بولیں۔ تو بار بار اعلان ہوا کہ بھئی خاموش ہو جائیے، اب بیان شروع ہو رہا، اب بیان شروع ہو رہا، اب بیان شروع۔ بعد میں نے کہا کہ دیکھو اگر ایسا ہے کہ آپ ہی لوگ بولنا چاہتے ہو تو آپ ہی لوگ بولو، ہم سب ادب سے سن لیں گے آپ کی بات، آپ ہی لوگ بولتے رہو جو بولنا ہے، اور اگر ہماری سننا چاہتے ہو تو ذرا چپ بیٹھ جاؤ، چپ بیٹھیں گے نہیں تو سنائے گا کیسا سنانے والا۔ تب کہیں جا کر کے آہستہ آہستہ کچھ آوازیں ختم ہوئیں، تب بیان ہوا۔ تو بھائی مستورات میں تو یہ ہوتا ہے کہ مستورات بیچاری عورت وہ زبان بند رکھنے پہ قادر نہیں ہے، لہٰذا مولوی صاحب باہر بیان کر رہے ہیں، وہ اندر بیان کر رہی ہے، دونوں کا چل رہا ہے، کیا خالہ جان، کیا مامی جان، کیا ان سے سب سے انٹی بنٹی چلتے رہتا ہے، ان لوگوں کا اپنا خیر خیریت، بہو ساس سب، ادھر بیان بھی ہوتے رہتا ہے، ادھر باتیں بھی چلتی رہتی ہیں۔ شب برات میں، شب قدر میں بیان ہوتا ہے، وہاں سے چٹیاں بھیجی جاتی ہیں، بعض فکر مند عورتیں بھیجتی ہیں، کہتی ہیں کہ ذرا آپ اعلان کریے، یہاں کوئی سننے ہی نہیں دے رہا ہے، سب بک بک کر رہے ہیں۔ تو کاہے کے لیے شب برات میں آئے ہیں، شب قدر میں، اس میں بھی باتیں ہی کرتی ہیں، تو ان کو سننا تھوڑا ہی ہے، ان کو سنانا ہے۔ لیکن یہ نسوانیت جو ہے ہمارے نوجوانوں میں آ جائے تو بڑی تعجب کی بات ہے، بھئی نوجوان تو پہلوان ہیں، نسوانیت کہاں سے آ گئی اس کے اندر؟ کہہ رہے سب باتیں کر رہے ہیں آپس میں، اور بیان ہو رہا ہے یا خطبہ ہو رہا ہے عربی کا، تب بھی باتیں کر رہے ہیں آپس میں باتیں۔ ہرگز ایسا مت کرو، یہ توہین ہے، یہ اسلامی منظر کی توہین ہے، یہ اسلام کے شعار کی توہین ہے۔ اس سے اندیشہ ہے کہ ہمارا ایمان سلب نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے مسجد کا بڑا احترام کرو، داخل ہوتے ہی تصور میں آ جانا چاہیے کہ ہم اب کسی عام جگہ پر نہیں ہیں، ہم کسی خاص جگہ پہ آ گئے ہیں۔ آواز بھی بلند نہیں کر سکتے، بیٹھنا بھی احترام سے ہے، یہاں اگر کسی کو لیٹنا پڑے تو لیٹنا بھی احترام سے ہے، یہاں پر نماز پڑھنے کا بھی طریقہ ہے، یہاں تلاوت کرنے کا بھی طریقہ ہے، بہت آداب ہے مسجد کے، ان آداب کو ہم نہیں جانتے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل رسالہ لکھا، دعب الساجد فی آداب المساجد، مسجد کے آداب پر مستقل کتاب لکھی، اور امام بخاری نے مسجد کے آداب پر 20 عنوانات کے تحت میں آداب جمع فرما دیے ہیں، اور دوسرے محدثین نے اس سے زیادہ لکھ دیے ہیں، اور امام احمد ابن حنبل نے تو سینکڑوں حدیثیں جمع کر دی ہیں کہ مسجد کے یہ احکام ہیں، مسجد کے یہ احکام ہے۔ اپنے کو کچھ پتہ ہی نہیں، ہم ہی کو نہیں، ہمارے بچوں کو ہم نے کیا سکھایا؟ جب بچوں کو بھی نہیں سکھایا تو وہ آ رہے ہیں بالکل۔ اب تو ہمارے بچے نوجوان ایسے ہو گئے ہیں جیسے آسمان نے پھینکا ہو اور زمین نے اپڑا ہو، اور اسی میں وہ خود سے پل گئے، ان کو کسی نے نہیں پالا، ایسے ہو گئے ہمارے بچے، کچھ نہیں۔ اگر کوئی کسی کے پالے ہوئے ہوتے تو کچھ تو اپنا کلچر سکھائے ہوتے، کچھ تو اپنے دین کا ان پر اثر انداز نظر آتا ہوتا، تو یہ ایسا لگتا کسی کے پالے ہوئے نہیں ہیں۔
یہ خود سے آسمان نے پھینکا اور زمین نے گود لے لیا اور وہ خود ہی پل گئے اور کسی نے پالا نہیں ان کو، ایسا لگتا ہے۔ اللہ اللہ، ہمارے بچے بہت مظلوم ہیں، ہم نے اپنے جوانوں کو کچھ نہیں سکھایا کہ خدا کون، نبی کون، ان کی عزت کیا، ان کا مقام کیا، مسجد کا احترام کیا، بیت اللہ کا مقام کیا، کچھ بھی نہیں ہم ان کو بتائے ہوئے ہیں۔ اس لیے وہ کلب کو اور مسجد کو برابر سمجھتے ہیں، دونوں وہاں کلب میں جیسے دل لگی کرتے ہیں، مسجدوں میں بھی آ کے یہی کرتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں، وہ کوئی فرق ہی نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے بس۔ ارے بھائی اب بیت اللہ ہے، مسجد ہے، اس حوالے سے کیا ہم نے ان کے دلوں میں احترام کے بیج بوئے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا ایک تصور آ جاتا۔ تو یہ بڑا خسارہ ہم نے اپنی نسل کا کیا ہے۔ اللہ توفیق دے۔ بہرحال ماں باپ سکھائے ہوں نہ سکھائے ہوں، ہمارا کام ہے کہ جب تک ہمارے اللہ تعالیٰ نے زبان میں طاقت دی ہے اور بولنے کی قوت دی ہے، ہم بولتے رہیں، نبی کی باتیں پہنچاتے رہیں، اللہ کے پیغام پہنچاتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم مزید آپ کو توجہ دلائیں گے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کتنی بری بات ہے اور اس سے کتنا بڑا خطرہ ہمارے لیے ہے۔ چاہے آپ مسجد کے کسی فلور پہ ہوں، ایسے بیٹھیے جیسے اللہ دکھ رہے ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے، ایسے بیٹھیے مسجدوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔